السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول جانے سے تمغر، قسط نمبر 36، فروا خالد کی تحریر۔ محروسہ سے مریم اور ہمدان کی یہ آدھی رات کی ملاقات ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ اوپر سے اس کے دیے گئے آرڈر پہ جلتی بھنتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آخر کو ایس پی صاحب کو ان کی فیوریٹ بلیک کافی بنا کر بھی دینی تھی نا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرین میں کافی کا مگ رکھے ہمدان کے اس لگژری سے جم خانے میں داخل ہوئی تھی جہاں ایکسرسائز کی تمام جدید مشینریز موجود تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہمدان صدیقی بھاری بھاری ڈمبل اٹھائے اپنے کثرتی مسلز کے ساتھ ایکسرسائز کرتا محروسہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اس کا نمایاں ہوتا کثرتی وجود بہت ہی متاثر کن تھا۔ محروسہ کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ یہ شخص اس کی اولین چاہت اور اس کے ہونے والا شوہر تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس نے بے اختیار ہمدان کی جانب سے نگاہیں پھیری تھیں۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہیں اس کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے اسے۔ وہ جلدی سے کافی ٹیبل پہ رکھ کر واپس پلٹنے ہی والی تھی جب ہمدان کی پکڑنے نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے تھے۔ میرا ٹاول پکڑا دو جالا۔ ہمدان کا انداز عجیب سا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے وہاں روک رہا تھا۔ محروسہ اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی واپس پلٹی تھی۔ اس وقت ہمدان صدیقی کی جانب نہ دیکھنے سے گھبراتی وہ کہیں سے بھی بلیک اسٹار نہیں لگ رہی تھی جس کے کارنامے سن کر بڑے بڑے لوگ لرز اٹھتے تھے۔ وہ لڑکی اپنی محبت میں آگے بالکل چھوئی موئی سی بن گئی تھی۔ ہمدان صدیقی کے مقابل آتے وہ ایک الگ ہی محروسہ بن جاتی تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹاول ہمدان کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ہمدان ٹاول کی جگہ محروسہ کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ اس کی ایسی حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے گھبرا کر لال ہوتے چہرے کے ساتھ ہمدان کی جانب دیکھا تھا جو پوری طرح اسی کی جانب متوجہ تھا۔ یہ آپ کیا؟ محروسہ نے گھبرا کے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ تم مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ہمدان کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ محروسہ کی کلائی پر بھی اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ محروسہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہی نہیں وہ میں تو اس کے نہایت قریب کھڑے محروسہ کا دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اس سے بول پانا محال ہوا تھا۔ میری بات کا مان رکھنے کے لیے شکریہ۔ تمہارا یہ فیصلہ آگے چل کر تمہارے لیے کتنا بہترین ہونے والا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمدان کا انداز گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ محروسہ کو ہمدان کی باتوں سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت برا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتی، ہمدان کا موبائل بج اٹھا تھا۔ بنا اسے آزاد کیے ہمدان نے کال آن کرتے کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ ہمدان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویری گڈ حماد، مجھے تم سے اس بہترین کام کی امید تھی۔ اب بلیک اسٹارز کو وہ دو رائٹ ہینڈ جنید کسی قیمت پر بچنا نہیں چاہیے تھا۔ کل تک مجھے وہ ہر حال میں اپنی قید میں چاہیے، زندہ یا پھر مردہ۔ ہمدان کی بات سن کر محروسہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ شاویز نے ان تینوں کے سوا کبھی کسی کا نام سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ پھر بھلا ہمدان جنید تک کیسے پہنچ گیا؟ اور کیا جنید اس کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ اسے پکڑنے کی بات کر رہا تھا؟ محروسہ کے لیے جنید بالکل بھائیوں جیسا تھا۔ اس کے بارے میں یہ سب سنتے اس کا دل لرز اٹھا، مگر اس وقت وہ بنا کوئی رد عمل دیے ایسے ہی کھڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی خوف کی لکیریں ہمدان سے چھپ نہیں رہ پائی تھیں۔ آئی ایم سوری، ایک بہت اہم کال آ گئی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے بلایا تھا۔ ہمدان کی بات پر محروسہ نے مٹھیاں بیچ کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے بامشکل اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد کے بجائے میں نے ہمارا نکاح کل ہی رکھوایا ہے اور ساتھ رخصتی بھی۔ ہمدان نے بہت ہی آرام سے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ ہمدان جو کل جنید کے پاس جا کر اسے اس خطرے سے بچانے کا دل ہی دل میں پلان بنا چکی تھی۔ ہمدان کے اس نئے انکشاف پر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمدان کی جانب دیکھا تو اسے نکاح میں الجھا کر بہت بڑا کھیل کھیلنے والا تھا، مگر اتنی جلدی کیسے؟ محروسہ کی بے چینی سے پہلو بدلنے پر ہمدان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔
اور اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تم سے مزید دوری اس دل کو برداشت نہیں، اب میں جلد از جلد ان فاصلوں کو ختم کر کے اپنے بے قرار دل کو قرار بخشنا چاہتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے دل میں تمہارے لیے کتنے شدت بھرے جذبات ہیں، جن کا اندازہ کل میری دسترس میں آنے کے بعد تمہیں ضرور ہو جائے گا، اور میری شدتوں کا بھی۔ ہمدان اس کے کان کی لوح کو چھو کر اسے سر سے پیر تک منجمد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محروسہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ پورا وجود اس تنگ دل شخص کی قربت پہ لرز اٹھا تھا، اور دل آنے والے وقت کا سوچ جیسے رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس سے اس کے تن بدن میں بے چینی بھر گئی تھی۔ ہمدان کے انداز بتا رہے تھے وہ کسی قیمت پر جنید کو چھوڑنے والا نہیں تھا، اور اگر جنید کو کچھ ہو جاتا تو شاویز اور حازم ہمدان کو نہیں چھوڑنے والے، اور یہی ہمدان کرنا چاہتا تھا، اور وہ ان دونوں کو اپنے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت بڑی انہونی ہو جاتی۔ محروسہ اپنا سر پکڑتی وہیں بیٹھ گئی تھی، ہر طرف سے نقصان اسی کا ہونے والا تھا۔ شاویز نے پریسا کو لا کر گاڑی میں ڈالتا اس ایریے سے نکلتا سیدھے بلیک ہاؤس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ اس وقت کس قدر غصے کے زیر اثر ہے۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے، کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ بلیک ہاؤس پہنچتے ہی وہ پریسا کو باہوں میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھاتا۔ اس کے اشارے پہ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، دھواں اندر چلے جانے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، کچھ دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پریسا کا چیک اپ کرنے کے بعد شاویز کو بتاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنا اور ہوش میں آتے ہی واپس اس کے آفندی مینشن پہنچا دینا۔ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شاویز سختی سے ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اقرا نے گھبرا کر اس کے جلے بازو کی جانب دیکھا۔ دوسروں کا درد بانٹنے اور زخموں پر مرہم رکھنے والا اس کا یہ لیڈر اپنے معاملے میں اتنا ہی لاپرواہ اور ظالم تھا، جو تکلیف برداشت کرتا رہتا تھا مگر اپنے زخموں پر کسی کو مرہم نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ہوتی جلن کے احساس سے اقرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر وہ اسے کچھ کہنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ابھی اسے گئے لمحہ ہی گزرا تھا جب پریسا نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھیں، مگر خود کو ان بھڑکتی آگ میں جھلسنے کے بجائے یہاں صحیح سلامت دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پری تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں روتا دیکھ اقرا فوراً اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ شاویز کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ پریسا اقرا کو سامنے دیکھ کر سمجھ چکی تھی وہ اس وقت بلیک ہاؤس میں موجود ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے روم میں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتی ان سے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے۔ اقرا پریسا کا شاویز کے لیے ایسا دیوانوں بھرا روپ دیکھ حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ مگر مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔ پریسا اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی اٹھی تھی، جبکہ اس کا سر بہت بری طرح چکرایا۔ گزرتے لمحوں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے بہت اچھی طرح سے واضح ہو چکا تھا، وہ کس کے لیے کتنی اہم ہے، اور اس کا دل اب کس کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ شاویز سکندر کے لیے اپنے جن جذبات کو وہ اتنے ٹائم سے دباتی آ رہی تھی وہ اب دل سے انہیں تسلیم کر چکی تھی۔ سفیان آفندی تو بہت پیچھے کہیں رہ گیا تھا، اس کے لیے اب شاویز سکندر سے اہم کوئی نہیں رہا تھا۔ اس نے شاویز کی آنکھوں میں اپنے لیے جو تڑپ دیکھی تھی، اس نے اس کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اقرا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پری ابھی سر بہت غصے میں لگ رہے تھے، پلیز ابھی مت جاؤ۔ اقرا شاویز کی لال آنکھیں دیکھ اس کے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے اسے روکتے ہوئے بولی، جس پر پریسا کو ناچار اس کی بات ماننی پڑی۔ مرر کے سامنے سے گزرتی اس نے اپنے حلیے پہ نظر دوڑائی۔ اس کا چہرہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہی مائل ہو رہا تھا، کپڑوں اور بالوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ اقرا نے اسے اپنا ڈریس نکال کر دیتے فریش ہونے کا کہا تھا۔ شاہ سر کا غصہ بہت غضبناک ہوتا ہے، سوچ لو، ابھی بات کر لو گی ان سے؟ اقرا نے اپنے سامنے بیٹھی پریسا کو دیکھا، جو سیاہ قمیص شلوار میں گیلے لمبے بالوں کو آبشار کو کمر پر کھلا چھوڑے سامنے رکھے کافی کے مگ پہ نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز بہت گمسم سا تھا، وہ نہیں جانتی تھی اپنے دل کی مان کر وہ جو کرنے والی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔
शावेद सिकंदर कोई आम इंसान नहीं था, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। और उसकी सितमज़री भी यही थी कि वो एक ऐसे ही इंसान के साथ दिल लगा बैठी थी। मुझे मिलना है उनसे। परिसा बीबी बज़िद थी। उसकी आंखों में ठहरे आंसू देख अब की बार इकरा उसे रोक नहीं पाई थी। परिसा लरसती टांगों के साथ शावेद के कमरे में के बाहर आन खड़ी हुई थी। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था, मगर वो अब यहाँ से तक आकर पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने दरवाज़ा धकेलते अंदर कदम रखा। जहाँ छाया अंधेरे को देख वो मज़ीद खौफज़दा हुई थी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर अंधेरे के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों आई हो यहाँ? शावेद का सर जो सपाट गंभीर तेजा उसके कानों से टकराता उसे रुख मोड़ने पर मजबूर कर गया। उसने पलट कर पीछे देखा। उसी लम्हे शावेद ने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस जलाई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। परिसा को जलते सिगरेट के सिवा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कमरे में इस कदर अंधेरा कर रखा था, परिसा को खौफ के मारे अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसका वजूद होले होले लरज़ रहा था। वो नहीं जानती थी इस शख्स को स्याह रंग और अंधेरे इस कदर पसंद क्यों है, जिन दोनों चीज़ों से उसे सख्त नफरत थी। बोलो। एक बार फिर वही बेतासुर लहजा। परिसा को इस वक्त कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो उसकी खातिर आग में कूदा था, जिसकी आंखों में उसने अपने लिए खौफ देखा था। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। परिसा ने उससे इल्तजा की। मेरी दुनिया में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए जो कहने आई हो वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। शावेद अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ता बेलचक और बेहिसी भरे अंदाज में गोया हुआ था। अगर मुझे अपनाने में इतना मसला है आपको, तो मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने दिया? हीबा को उस पर कितना गुस्सा था वो बयान नहीं कर सकती थी। हीबा उससे मिलने, उसे वापस देखने के लिए 2 दिन से कितनी तड़पी थी, मगर ये शख्स एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। उसे संभालना और चुप करवाना तो बहुत दूर की बात। तुम मेरे आदमियों को मारने जाओगी और मैं, तुम्हें लगता है कि इतने आराम से देखता रहूँगा? हाजिम ने सिगरेट का गहरा कश लगाते उसके सर पे बम फोड़ा था। क्या मतलब? हीबा मजीद कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वही जो तुम समझ रही हो। हाजिम ने की नज़रों ने उसके दिलनशीन सरापे पर डाली, जो नाइट सूट पर शॉल लपेटे हमेशा की तरह इस वक्त भी हाजिम सालार के दिल को काट छेड़ गई थी। मगर अपने मुंह जोर जज्बात पर मुश्किल बंद मानते वो एक के बाद दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा था। नहीं, तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो सकते। उसकी बात सुनकर हीबा की आंखें झलक पड़ी थी। वो नफ़ी में सर हिलाती उसके करीब उसके कदमों में आन बैठी। उसका ये अमल हाजिम सालार के दिल पर बहुत भारी साबित हुआ था, मगर उसके सामने बुरा बने रहने के लिए वो ऐसा ही बैठा रहा। तो आज तक कौन सा गैंगस्टर देखा है तुमने जो अच्छा इंसान है? अच्छे इंसान भला गैंगस्टर कैसे बन सकते हैं? हाजिम उसकी आंखों में झांकता उसे यकीन दिलाते बोला था। तुम लड़कियों की स्मगलिंग करते हो? ये सवाल पूछते ही वो की आवाज़ कांप गई। जिस इंसान से वो इस कदर मोहब्बत करती है, जिसे इतने सालों से वो अपने दिल में बसाए बेपनाह बेलौस चाहती थी, उसका ऐसा रूप देख पाना उसके लिए इंतहाई तकलीफदेह और जानलेवा था। हाँ, और इससे भी कहीं ज़्यादा बुरे काम जो तुम सोच भी नहीं सकती। हाजिम ने मुठ्ठियाँ बीचते बहुत मुश्किल से उसकी आंख से टूटते आंसू को देखा था। मगर कभी ऐसे ही मेरी और सबा को भी बेचना पड़ जाए, तब हमारा भी सौदा कर लोगे? एसपी हीबा ने उसका हाथ थामते भीगते चेहरे के साथ जो सवाल किया था, वो हाजिम सालार को रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था। हाजिम के सारे ज़ब्त टूट गए थे। वो हीबा का जबड़ा अपनी मजबूत हथेली के शिकंजे में लेता उसकी जानिब झुका था। आज तो ये बकवास की है, आइंदा अगर ऐसा कुछ बोला तो गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। हाजिम को गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब आता था तो शदीद आता था। हीबा ने जो कहा था वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था। वो हीबा बहुत अच्छे से जानती थी। वो सबा को अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहता है, और वो उसके लिए हाजिम सालार की मोहब्बत का अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन सी बात थी। हाजिम की दीवानगी ही तो सालों पहले उसे अपना दीवाना बना गई थी, जबकि उसका भपरा अंदाज देख हीबा उसके लिए बेरहम लिम्स के बावजूद मुस्कराई थी। तुम्हें क्या लगता है हाजिम सालार, ये ड्रामा करके एसपी हीबा को बेवकूफ़ बना लोगे? उसकी गर्दन में अपने बाजू माइल करते उसकी आंखों में झांकते
وہ اسے باور کرا گئی تھی کہ اسے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ورانہ انداز ہاضم سالار کے دل پہ بجلیاں گرا گئی تھیں۔